نہیں ہوتے تو بھی پتھر نے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأول والآخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد از حمد و صلات نہایتی معزز و محتشم حضرات سادات کرام اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت کے مستند متبحر جید اور غیور علماء ائمہ خطبہ واعظین مدرسین تحریک لبیک پاکستان ضلع لاہور کے تحت آج کا یہ خوبصورت عظیم الشان اور فقید المثال احتجاجی مظاہرہ حضور فیض عالم مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک شہر میں پریس کلب کے سامنے انعقاد پذیر ہے. سٹیج پر تحریک لبیک پاکستان کے اراکین شورا بھی جلوہ گر ہیں اور زعماء ملت بھی تشریف فرما ہیں اور آپ نے بڑے بڑے خطاب سن بھی لیے اور مزید بھی سماعت فرمائیں گے. قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں یہ آیت کریمہ حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے. حضرت برکت المصطفیٰ فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اول ہے اور حضور بھی اول ہیں، اللہ بھی آخر ہے حضور بھی آخر ہیں، اس معنی میں کہ رب رب ہونے میں اول ہے اور حضور اس کی مخلوق ہونے میں اول ہیں. اور اعلی حضرت نے اس کو یوں آسان کر کے بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور ایسے اول ہیں کہ آپ سے پہلے نبی کوئی نہیں ہے اور حضور ایسے آخر ہیں کہ آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں ہیں. آپ حضرات گرمی کے اس ماحول میں پسینے کے اندر شرابور ہیں، اس کے باوجود آپ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں حاضر ہیں. میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے گھوڑا پال کر تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجا اور اس گھوڑے نے جاتے جاتے رستے میں پیشاب کر دیا، لیت کر دی، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اس گھوڑے کا پیشاب اور اس گھوڑے کی لیت کو میزان عمل کے اندر رکھ کر تولا جائے گا. عجیب منظر ہوگا قیامت والے دن، ایک طرف گھوڑے کی لیت تل رہی ہوگی جو میدان جہاد میں جا رہا ہے، ایک طرف اس کا پیشاب تل رہا ہوگا. کیا منظر ہوگا جب لبیک والوں کا پسینہ بھی تل رہا ہوگا. اور آپ حضرات
توجہ نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے؟ امام شامی نے حضرت ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے خواب میں امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اور پوچھا حضور ہم آپ کی محبت میں مختلف انداز سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، کبھی نعرے لگا کے، کبھی جمپ لگا کے، کبھی وجدانی کیفیت میں، تو حضور یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان اداؤں سے، ادائیں جو ہے وہ سر پھروں کی ہوا کرتی ہیں، زاہدوں کی ادائیں نہیں ہوتی؟ تو عرض کیا حضور آپ یہ جو ادائیں ہیں آپ کبھی ان سے خوش بھی ہوئے ہیں؟ تو سرکار نے آگے سے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ زرہونی پہلے تم بتاؤ کہ کیا جب تم یہ ادائیں میدان میں پیش کرتے ہو تو تم خوش ہوتے ہو؟ عرض کی حضور اسی تے بڑا خوش ہونے ہاں۔ سرکار نے فرمایا اچھا من فرح بنا فرحنا بھی، فرمایا جلیا جو تو غلاموں کے خوش ہو سکتا ہے اسی نبیوں کے خوش نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ ویسے بھی آپ لبیک والے ہیں، آپ فیض آباد والے ہیں، اور فیض آباد والوں کی تو داستانی عجیب ہے جی۔ پوچھیں گے اہل محشر کہ سرکار کہاں ہیں؟ سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں؟ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں وہ فیض آباد والے وفادار کہاں ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیض آباد کے مقام پر جس فتح مبین سے نوازا، اس پر بابا جی تو یہی آیت پڑھا کرتے تھے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو استاد گرامی کی وہیل چیئر کی ساتھ لگنے والی مٹی سے میں مدد لے کر عرض کرنا چاہتا ہوں فیض آباد نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیتا کہ ضروری نہیں ہے کہ انجینئر دا پتر انجینئر ہوئے، پروفیسر دا پتر پروفیسر ہوئے، ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر ہوئے، فلاسفر دا پتر فلاسفر ہوئے، لیکن ایک گل فیض آباد نے ثابت کی ہے کہ باب رضوی دا پتر شیر جے۔ اور جن کی زبانیں فلسطین کے حق میں نہیں کھلی، ختم نبوت کے حق میں کبھی نہیں بولی، ناموس رسالت کے لیے کبھی ان کی زبانیں نہ ہلی، آج وہ کہتے ہیں لبیک والے کس کے کہنے پر گئے؟ میں نے کہا بیٹا یہ بات نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ جلسہ کیوں نہیں کیتا نے؟ احتجاج کیوں نہیں کیتا؟ کہتے ہیں جواب نہیں ہے۔ میں کیا سی جواب دیاں گے؟ کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے، نہ ساڈے بابے نو دکھ دیندے، نہ اج ذلیل ہوندے۔ اور ہمارے خطیب محتشم رکن شورا جناب سجاد احمد سیفی صاحب اور حضرت مولانا جمیل احمد شرف پوری صاحب ججوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ تین جج ماج، ایک قاضی فائز اور ایک عرفان اور ایک نعیم، یہ تین جج ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کی ہے۔ پرابلم یہ ہے یہ سمجھتے تھے کہ لبیک والے نو شاید انگریزی نہیں آندی، تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ لبیک والے تو ان کی گردنوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ کیٹیگوریکلی پاکستان کے قانون کے مطابق یہ تینوں جج آئین پاکستان کے غداری کے مرتکب ہیں۔ مراد کیا واپس لینی؟ سیدھی گل کرو، تینوں نو ٹنگ چھڈو۔ یہ جو جس پیراگراف پر قبلہ صافی صاحب نے بات کی اس میں وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ اندر بیٹھ کر جو مرضی کہیں کرے، کرنا یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ اندر بیٹھ کر تمہارے خلاف بول سکتے ہیں؟ کہتے نہیں بول سکتے۔ ریاست کے خلاف بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ میں نے کہا تم ان کو چار دیواری میں ریاست کے خلاف نہیں بولنے دیتے تو ہم انہیں خدا کی دھرتی پر رسالت کے خلاف نہیں بولنے دیں گے۔
سنے جی، ختم نبوت کے متوالوں اور ختم نبوت کے پروانوں، آپ میں بڑے بڑے صوفی یہاں کھڑے ہیں، بڑے بڑے عشاق کھڑے ہیں، بڑے بڑے مولانا حضرات کھڑے ہیں۔ تاریخ، اپنی تاریخ درست کرنی چاہیے ہمیں۔ صحافی کھڑے ہیں اور یہاں پر میڈیا موجود ہے۔ ہمارے بزرگ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے 3 مہینے کے اندر 73 اور 74 میں 40,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، اور بابا جی نے ختم نبوت کے پہرے داری کے لیے رسول اللہ